اچھا، اب ابن الحیثم اور کیا ایجاد کرتا ہے؟ ابھی ختم نہیں ہوئی اس کی فہرست، اس کی ایجادات کی۔ کیلکولس کی ابتدائی شکل دیتا ہے یہ کیلکولس۔ کیلکولس ہے مسلسل تبدیل ہونے کی میتھ کی شاخ ہے یہ، میتھ آف کانسٹنٹ چینج، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے یہ، اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے میتھس کو کیلکولس تبدیل کر کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور یہ بہت ہی زبردست ایجاد کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوائلائٹ کیوں ہوتی ہے۔ ٹوائلائٹ ہوتی ہے فجر کے نماز سے پہلے اور مغرب کے نماز وقت کے تھوڑی دیر بعد زمین میں ہلکی سی، بالکل ہلکی سی روشنی رہ جاتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ ابن الحیثم نے اس بارے میں ریسرچ کی اور کیلکولیشن کی کہ سورج کی کرنیں جب افق سے 19 ڈگری نیچے ہوتی ہیں تو ٹوائلائٹ ہوتی ہے۔ یہ کیلکولیٹ کی اس نے۔ پھر اس نے کیلکولیٹ کی کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے، ڈیپتھ آف دی ایٹماسفیئر اس کو کہتے ہیں۔ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے اسپیس میں جانے سے پہلے، اسپیس میں داخل ہونے سے پہلے، وہ ایٹماسفیئر ہے، ارتھ کا ایٹماسفیئر۔ جو ارتھ کے ایٹماسفیئر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سائنس کی روح سے آپ اسپیس میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس نے دریافت کی کہ کتنا فاصلہ ہے وہ، اور یہ 20ویں صدی میں ثابت ہوگی اس کی کیلکولیشنز، جب انسان کو خلا میں جانے کی قابلیت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت جا کے جو اس کی کیلکولیشنز تھی وہ بالکل ایکوریٹ طریقے سے ثابت ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تک، ظاہر ہے راکٹ میں جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کشش ثقل، گریوٹی کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ مجھے اردو سیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے ان قسطوں کی وجہ سے۔ میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو کو استعمال کروں، زبردست زبان ہے اردو بھی، تو ہم کیوں نہ استعمال کریں۔ میرے کچھ جو دیکھنے والے وہ کہتے ہیں یار تم اتنی مشکل لفظ جو ہے وہ تم استعمال کرو، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نہیں، میں اسی لیے انگلش میں بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں، لیکن جیسے گریوٹی میں نے کہا، کشش ثقل، تو یہ جو ہے اردو میں بھی، اردو کے نئے لفظ سیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے اس طریقے سے۔ دو چیزوں کے درمیان میں جو کشش، اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی، اور پھر 16ویں صدی میں گلیلیو اس چیز کے بارے میں تحقیق کرے گا، اور سر آئزک نیوٹن جو کہ گریوٹی دریافت کرتے ہیں 17ویں صدی میں۔ یہ ان دونوں سے 600 سال پہلے، 500-600 سال پہلے ان چیزوں کی دریافت کرتا ہے ابن الحیثم۔ دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے کہ کشش ثقل، کوئی ہے کشش چیز جو کہ چیزوں کو زمین پہ رکھتی ہے، اور دو چیزوں کے درمیان ایک قوت ہے، کشش ہے، اس کے بارے میں یہ تحقیق کرنی اس نے شروع کی تھی اور سوچنی شروع کی تھی۔ ٹھیک ہے، آئزک نیوٹن نے پوری دریافت کی اور گلیلیو نے، لیکن یورپین سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ شروع سے ہی انہوں نے ہی اس چیز کو سوچا اور اس چیز کو دریافت کیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے کئی سوالوں کا جواب 1000 سال بعد ایک اور جینیس دے گا۔ 1000 سال بعد اس کے کئی سوال ہوں گے جن کا جواب 1000 سال تک نہیں ملے گا، پھر 1000 سال بعد ایک اور جینیس جس کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن، وہ ابن الحیثم کے سوالوں کے جواب دے گا، کیونکہ ابن الحیثم کے سوال اتنے کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس تھے، اور ٹیکنالوجی اور میتھ اتنا آگے نہیں بڑھا، اور آئنسٹائن جیسا آپ کو سائنسدان چاہیے جو کہ ان چیزوں کو اکٹھا کرے اور سمجھ سکے۔ تو البرٹ آئنسٹائن نے جواب دیا، کیوں؟ کیونکہ آئنسٹائن کو بھی روشنی اور میتھ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ دونوں دیوانے تھے، روشنی کے بھی اور میتھ کے بھی، اور کہتے ہیں کہ ابن الحیثم اپنے زمانے کا آئنسٹائن تھا، اور اس نے کئی ایسے سوال اٹھائے اور دریافتیں کی جو اس کے زمانے سے کئی گنا آگے تھے، اس کے زمانے کی سوچ سے۔ اسی طرح آئنسٹائن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے سے کئی سال آگے تھا۔ سن 1040 میں قاہرہ میں ابن الحیثم وفات پا جاتا ہے۔ کئی صدیوں بعد اس کے کام کا ترجمہ ہوتا ہے لیٹن میں سن 1270 میں، ٹھیک ہے۔ 1040 میں وفات ہوا، سن 1270 میں اس کے کام کا ترجمہ ہوتے ہیں لاطینی میں، اور سن 1572 میں فریڈرک رائزنر چھاپے گا ابن الحیثم کے کام کو۔ یورپینز اس کو الہیزن کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے پائے کا یورپ میں کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ بہت ہی عظیم مانا جائے گا
اور ابھی بھی سائنسدان کی کمیونٹی میں بہت ہی زیادہ عظیم مانا جاتا ہے ابن الہیثم. تو یہ ابن الہیثم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اتنا زبردست قسم کا سائنسدان، کیلکولس کی بنیاد اس نے رکھی، آپٹکس کی بنیاد اس نے رکھی، اور لینز کس طریقے سے جو روشنی ہے وہ جب شیشے میں سے گزرتی ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتا ہے اس کے بارے میں کچھ بنیاد اس نے رکھی، روشنی جو ہے وہ آنکھ سے نہیں نکلتی، ٹالمی کے اس آئیڈیا کو اس نے چیلنج کیا، اور 200 سے زیادہ کتابیں لکھی. آپٹکس کی اس کی کتابیں 7 جلدیں وہ بچ گئیں. تو یہ چیزیں جو تھیں اس نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی. اور سب سے بڑی چیز یہ سائنٹیفک میتھڈ، امپیریکل میتھڈ، ایکسپیریمنٹیشن، تجربہ کرنا، اور تجربہ جو ہے وہ سائنس کی بنیاد ہونی چاہیے. اس چیز کی بنیاد اس نے رکھی. تو اس کی وجہ سے سائنس نے ترقی کی، اور سائنس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک پہنچی. تو ابن الہیثم بہت ہی زبردست قسم کا مسلمان سائنسدان تھا. تو میں چاہتا تھا آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹس چھوڑیں میرے لیے. بہت پسند کروں گا میں. شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت. اب اگلی قسط میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم.